حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ اکرام میں ہر صحابی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی صفت عطا فرمائی، یعنی حضور جب صحابہ اکرام میں کوئی خاص چیز دیکھتے تھے نا کہ جو چیز اس شخص کو باقیوں سے ممتاز کر دیتے تھے، تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اس موقع پر ان کی تعریف فرمایا کرتے تھے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ حضور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت میں معاویہ تحمل مزاج اور بردباری رکھنے والے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی حدیث بیان کرتے، جب بھی کوئی صحابی کی تعریف بیان کرتے نا، تو اس کے پیچھے پس منظر کوئی وجہ ہوتی تھی۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حدیث مبارکہ کب بیان فرمائی ہے، یعنی آپ نے کون سی صفت دیکھی، کون سا معاملہ دیکھا، کون سا عمل دیکھا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ احلم من امتی معاویہ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں تطہیر الجنان کے اندر اور بھی بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری جو 2 سال تھے نا، ان میں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر آپ کے شاگردوں کی حیثیت رکھا کرتے تھے۔ یعنی آخری 2 سال جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی تھے، ان کے اندر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ آپ کے قریب رہا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام کو وضو بھی فرمایا کرتے تھے، آپ کو وضو کروایا کرتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب حضور کو وضو کرواتا تھا تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مجھے پانی جو بچا ہوتا تھا وضو کا، اس کے چھینٹے میرے چہرے پر مارا کرتے تھے۔ اور اسی میں ایک روایت میں موجود ہے کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ اے معاویہ، جب اللہ تعالیٰ تمہیں حکومت عطا فرمائے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ یعنی حضور کی یہ حدیث مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاویہ کو ضرور بادشاہت اور حکومت عطا کرنی تھی، کیونکہ پیغمبر کا ہر جملہ حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ تو لہٰذا حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری 2 سالوں کے اندر ایک دن حضرت سیدنا امیر معاویہ آپ کے پاس تشریف فرما تھے، تو غسان شہر کا شہزادہ جو ہوتا ہے نا، یہ عیسائی تھا، اور اللہ کی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر ملاقات کرتا ہے۔ حضور سے ملاقات کرنے کے بعد جانے لگتا ہے نا، تو یہ غسان شہر کا شہزادہ جو ہے یہ کہتا ہے کہ حضور میں نے، حالانکہ ہے عیسائی، لیکن عرض کرتا ہے کہ حضور آپ اپنا کوئی شاگرد رشید جو ہے وہ میرے ساتھ بھیج دے، میرے پاس کچھ انعامات پڑے ہیں، میں وہ آپ کو انعامات دینا چاہتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت معاویہ کو حکم دیا آپ علیہ السلام نے، اور آپ نے فرمایا کہ معاویہ جاؤ اس شہزادے کے ساتھ جاؤ اور جا کر میرے لیے کچھ اس کے پاس انعامات پڑے، وہ انعامات لے کر آ جاؤ۔ اب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ نے حکم دیا نا، تو وہ غسان شہر کا شہزادہ حضرت معاویہ سے کہتا ہے کہ بھی جلدی کرو، مجھے جلدی ہے۔ تو وہ نکلنے لگتا ہے تو حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ میں جوتی پہن لوں، وہ کہتا ہے کہ نہیں مجھے جلدی ہے، جلدی آؤ۔ تو حضرت معاویہ بغیر جوتی پہنے جو ہے وہ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جو شہزادے ہوتے ہیں ان کے اندر تکبر اور اکڑ بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جب حضور کی مجلس سے باہر آیا تو حضرت معاویہ کے پاؤں میں جوتی بھی نہیں تھی، اور وہ شہزادے کے پاس گھوڑا تھا۔ تو حضرت معاویہ نے کہا جی مجھے بھی آپ گھوڑے پر سوار کر لیں۔ تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کو وہ جواب دیتا ہے کہ دیکھو آپ ایک عام بندے ہو اور میں شہزادہ ہوں، شہزادے اپنے ساتھ کسی کو بٹھایا نہیں کرتے۔ تو حضرت معاویہ نے کہا کہ بھائی میرے پاس جوتی بھی نہیں ہے اور تم گھوڑے پر بھی سوار نہیں کر رہے ہو، اور جہاں پر جانا 6 میل کا سفر ہے اور عرب کی تپتی ہوئی زمین ہے اور پتھریلی زمین ہے، تو میں کیسے آپ کے ساتھ چلوں گا؟ لہٰذا اس نے کہا جی میں شہزادہ ہوں اور میں اپنے جوتے تمہیں کیسے دے دوں؟ تم ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عام غلام ہو، اور شہزادے غلاموں کو اپنے جوتے نہیں دیا کرتے۔ تو لہٰذا وہ اپنے گھوڑے کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی محبت رسول دیکھیں
حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغیر جوتے کے پیدل چلتے اس کے پیچھے پیچھے، اور 6 میل کا سفر طے کرنے کے بعد جو اللہ کے محبوب علیہ السلام کے لیے انعامات ہیں، ان انعامات کو لے کر واپس آ جاتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں جب آتے ہیں اور وہ ہدیے اور انعامات جب حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو اللہ کے محبوب علیہ السلام کی نظر مبارک سیدنا معاویہ کے قدموں پر پڑ جاتی ہے، تو حضور دیکھتے ہیں کہ ان کے قدمین جو ہے وہ زخمی ہو چکے ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معاویہ تمہارے پاؤں کو کیا ہوا ہے؟ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا واقعہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں سنایا اور عرض کی کہ حضور آپ کا حکم تھا، اس لیے میں نے جوتا پہنے کی بھی جو ہے نا وہ نہیں کی کہ کہیں آپ کے حکم کے اندر تاخیر نہ ہو جائے۔ یہ حضرت معاویہ کی حضور کے ساتھ محبت کا واقعہ اور آپ کی اطاعت کا عظیم واقعہ کہ حضور کی کیسی اطاعت فرمانے والے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اس موقع پر دیکھا، اور یہ سارا جب واقعہ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے سنا تو حضرت علیہ السلام نے حضرت معاویہ کے بارے میں فرمایا احلم من امتی معاویہ، کہ میری امت میں سب سے زیادہ تحمل مزاج اور بردباری رکھنے والا وہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اندازہ لگائیں کس قدر تحمل مزاج تھے کہ 6 میل کا سفر طے کر کے گیا، اور یہ صرف رسول اللہ کی محبت کی خاطر، آپ کی اطاعت کی خاطر گیا تھا۔ اور یہ واقعہ یہاں تک نہیں ختم کرتا، میں نے کہا جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے نا، من کان للہ کان اللہ لہ، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات بھی اس کے لیے ہو جاتی ہے۔ آج سیدنا امیر معاویہ 6 میل کا سفر طے کر کے جب حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، سارا واقعہ سناتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قدردان ہے، وَقَانَ اللَّهُ غَفُورًا شَكُورًا، اللہ بخشنے والے بھی، اللہ قدر کرنے والے بھی ہیں۔ پھر زندگی نے کیا واقعہ دیکھا، کیا معاملات بھی دیکھے، حضور دنیا سے پردہ فرما جاتے ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر کا زمانہ آتا ہے، عمر کا زمانہ آتا ہے، عثمان کا زمانہ آتا ہے، یہ سارے زمانے گزر جانے کے بعد کوئی لگ بھگ 35 سال گزر جاتے ہیں، اور اب جب سیدنا امیر معاویہ امیر شام بن جاتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ حضرت معاویہ کو بادشاہت اور حکومت عطا فرما دیتے ہیں، تو اللہ کا نظام دیکھے، اللہ کا طریقہ دیکھے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ پھر غسان شہر کے لوگوں کو اوپر جنگ کے لیے اپنی فوجوں کو بھیجتے ہیں، اور 3 مہینے تک وہاں پر جنگ کا سلسلہ رہتا ہے، اور 3 مہینے کے بعد کتنے آدمی ہوتے ہیں جو غسان کے لوگوں کو قید کر کے، حضرت معاویہ کے سپاہی غسان کے لوگوں کو قیدی بنا کر شام کے اندر لائے جاتے ہیں 35 سال کے بعد۔ لیکن اتفاق دیکھے کہ جو قیدی ہو کر آ رہے تھے نا، ان قیدیوں میں جو سب سے آگے قیدی تھا نا، وہ وہی تھا جو غسان شہر کا شہزادہ تھا، جو حضور کی بارگاہ میں آیا تھا اور حضرت امیر معاویہ کو جوتے تک نہیں دیے تھے کہ یہ حضور کا غلام ہے۔ اب جب آئے حضرت امیر معاویہ نے دیکھا کہ قیدی آئے، ان قیدیوں میں ایک آگے جو دیکھا نا، تو حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ہاں بھی تمہارا کیا معاملہ ہے، کس وجہ سے تم قیدی ہو؟ اس نے کہا جی میں نے اپنے ابا کو بڑا سمجھایا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ جنگ نہ کرنا، تو میرا باپ خود بھی ذلیل ہوا اور اب ہمیں بھی ذلیل کروا دیا ہے، اور میں غسان شہر کا شہزادہ ہوں۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چونکہ اللہ نے ذہانت تو بہت دی تھی، آپ سمجھ گئے کہ یہ وہی شہزادہ ہے کہ جو آج سے 35 سال پہلے جب اس کے ساتھ میں جا رہا تھا، نہ اس نے مجھے اپنے گھوڑے پر سوار کیا تھا اور نہ اس نے مجھے اپنے جوتے دیے تھے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ نے جب دیکھا نا، تو حضور نے انہوں نے فرمایا کہ دیکھو سارے قیدیوں کو اپنی اپنی جگہ پر رکھو، اس قیدی کو جو ہے نا بہترین کھانا کھلاؤ اور اچھی جگہ پر اس کو بٹھاؤ، اور کھانا کھلانے کے بعد اچھی جگہ پر بٹھانے کے بعد پھر حضرت معاویہ نے اس کو 10,000 درہم بھی عنایت فرمائے۔ 10,000 درہم دینے کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جاؤ تم آزاد ہو، چلے جو اپنے شہر کے اندر۔ اتنی کرم نوازی جب دیکھی نا حضرت معاویہ کی اس بندے نے، تو اس شہزادے نے کہا کہ کسی سے پوچھا کہ اس نے کہا یار میں نے اس بندے کو کہیں دیکھا ہے۔ تو
تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو کہنے لگے میں نے ان کو کہیں دیکھا ہے۔ تو پھر جب حضرت معاویہ کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہیں دیکھا، تو حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے بھی تمہیں دیکھا ہے۔ اور پھر حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ تمہیں یاد ہوگا آج سے 35 سال پہلے جب حضور کے لیے میں ہدیہ اور انعامات لینے کے ساتھ تمہارے ساتھ گیا تھا، تم نے اپنے گھوڑے پر مجھے سوار نہیں کیا تھا اور تم نے مجھے اپنا جوتا تک نہیں دیا تھا۔ 6 میل کا سفر میں نے پیدل طے کر کے حضور کے انعامات کو لے کر آیا تھا، اور آج اللہ نے تمہیں قیدی بنا کر میرے قدموں میں کھڑا کر دیا، اور آج جاؤ تم آزاؤ۔ اس نے کہا جی اتنی نیکی کیا ہے؟ حضرت میرے معاویہ نے کہا کہ تمہاری تربیت تمہارے ماں باپ نے کی ہوگی، ہماری تربیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ جاؤ تم یہ درہم بھی لے جاؤ اور آزاد ہو جو۔ یہ میں تمہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ اسلام کیسی چیز ہے اور رسول اللہ نے ہماری تربیت کیسی کی ہے، کہ جو ہمارے اوپر ظلم و ستم بھی کرتا ہے ہم اس کے ساتھ بھی کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو وہ غسان شہر کا شہزادہ جب جانے لگتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ معاویہ اب یہ سب کچھ میں دیکھ چکا ہوں، اور اسلام کی رونقیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں کہ ایسا بندہ جس نے ظلم و ستم کیا ہو آج اس کے ساتھ اتنی بڑی نیکی کر رہے ہیں، تو میں ایسے نہیں جانے والا، مجھے کلمہ طیبہ پڑھائے، میں کلمہ طیبہ پڑھ کر مسلمان ہو کر واپس جانا چاہتا۔ یہ واقعہ آپ اندازہ لگائیں کہ اس سے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خاطر صحابہ کرام کیسی کیسی قربانیاں برداشت کیا کرتے تھے۔